أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة مريم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، یہ سورہ مریم ہے اور اٹھانوے آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 43 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ 44ویں صورت ہے جو نازل ہوئی، اور یہ ابتداء اسلام میں یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ مکہ المکرمہ کے اندر ابتدائی کے اندر یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 44واں ہے، نزول کے اعتبار سے 19واں نمبر ہے۔ جو ہمارے پاس ترتیب ہے قرآن کریم کی، یہاں پر اس صورت کا نمبر 44واں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 19واں نمبر ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہو چکی تھی۔ اس بات کی صراحت و وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے 2 ہجرتیں فرمائی حبشہ کی طرف، ہجرت اولا، ہجرت ثانیہ، تو جس وقت دوسری ہجرت فرمائی تو یہاں سے مکہ المکرمہ سے جو کفار کے لوگ گئے تھے وہ شاہ حبشہ، بادشاہ حبشہ کے پاس کہ یہ ہمارے بگوڑے غلام ہیں، ان کو حاضر کیا جائے۔ تو جس وقت وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے صحابہ اکرام، تو تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد وہ جس وقت بالکل نا امید ہو گئے کہ بھئی ہماری یہاں پر دال گلنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے آخری تیر پھینکا، آخری وار کیا، کہنے لگے بادشاہ جس کو تم نبی اور خدا مانتے ہو یہ اس کے منکر ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی تھے وہ، حبشہ کے رہنے والے۔ تو بادشاہ حبشہ نے کہا کہ بھائی بلاؤ، کیا کہتے ہو تم؟ مشورہ ہوا کیا کہا جائے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے گزر کر خدا ماننے لگے اور ان کی والدہ کو بھی خدا تسلیم کرتے تھے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے ذرا برابر بھی کوئی چیز اونچ نیچ نہیں کرنی، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے بارے میں بتلایا، ہم انہیں وہی بات کہنی ہے۔ تو سیدنا جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی پہلی ابتدائی آیات ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا نزول ابتدا کے اندر ہو چکا تھا۔ محترم سامعین، اس صورت کے 3 مضامین بنیادی ہیں، باقی ضمناً بہت سارے احکامات اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، لیکن 3: توحید، رسالت اور جزائے عمل، یہ 3 بنیادی مضامین ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ 29 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم وغیرہ وغیرہ، یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ بعض فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ رب العزت اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان بہت تیز نکلتا ہے، بعض ساتھی بہت تیز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ کر،
علم ہے. تو اللہ رب العزت نے کوئی بھی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لگا کر پہلی بات جو اس کے دل و دماغ کے اندر سوار ہو رہی تھی کہ مجھے سب کچھ کا علم ہے، اللہ رب العزت نے اس کا رد فرما دیا، سب چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہے. اس کا علم ہے جو اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمایا، بس حدود سے باہر نہیں نکلنا. اس لیے قاف ہا یا عین صاد کیا معنی ہے؟ کوئی علم نہیں، بس اللہ رب العزت کو جن چیزوں کا علم دیا ہے اس کا حصول. اور اس میں جو ہے نا کھوج میں نہیں لگنا چاہیے، ان کی معانی کے اندر منع کیا گیا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کے آغاز میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوگا، پھر یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اسی طرح سیدنا مریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیری رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا جو اپنے بندے سیدنا زکریا علیہ السلام پر کی تھی. تیری رب کی رحمت جو زکریا علیہ السلام پر کی تھی یہ اس کا تذکرہ ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا، جس وقت پکارا ربہ، کس کو؟ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو نداء خفیا، خفیہ چھپ کے اپنے رب کو پکارا آہستہ آہستہ. قال ربی انی وہن العظم، یہ ربی جہاں پر بھی آئے گا نا اس کا مطلب ہو تو یا ربی، حرف ندا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اور یا متکلم کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو ربی رہ گیا. اصل میں تھا یا ربی، اے میرے رب، لیکن خالی یہاں پر کیا بچ گیا؟ ربی. قال ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے. لفظی معنی واشتعل، آگ کا بھڑک اٹھنا، بمعنی کیا؟ سفیدی بالوں میں آ چکی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بال مکمل سفید ہو چکے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں نے جب بھی آپ سے دعا کی ہے آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا. میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ سے دعا کر کر کبھی مایوس ہو جاؤں یا مجھے رد کر دیا گیا ہو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. محترم سامعین، بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر اور ابتدا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے رکھی، بنیاد یعقوب علیہ السلام نے رکھی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے بھی ان کی توسیع فرمائی اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانہ خلافت اور حکومت میں شاہی اور جو ہے نا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی. یہاں پر جو امام اور خطیب تھے نا ان کا نام عمران ہے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ جوانی کے اندر ہی فوت ہو گئے. حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا زکریا علیہ السلام، ان دونوں کی جو بیویاں تھیں وہ بہنیں تھیں. گویا کہ زکریا اور عمران دونوں کیا تھے؟ ہم زلف تھے. اب جس وقت عمران رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جوانی کے اندر فوت ہو گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے ایک امام ہوں میں، یہاں کا خطیب ہوں، تو دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی، بیٹا جوان تھا فوت ہو گیا، کون اب میرا نائب بنے گا؟ اللہ رب العزت سے دعا کی، باری تعالیٰ آپ مجھے بیٹے جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما دیجئے جو میرا نائب بنے، جو مسجد جو ہے نا بیت المقدس کے اندر کھڑا ہو کر کیا کرے؟ نمازیں پڑھائے، میری نائبی سر انجام دے. کیا پتہ میرا انسان کو امید ہوتی ہے اپنی اولاد سے اچھی نکلے. تو اللہ رب العزت نے
سیدنا ابراہیم عمران نے دعا کی، اللہ رب العزت نے جو ہے نا بیٹا تو نہ دیا لیکن بیٹی عطا فرما دی۔ اب جس وقت بیٹی عطا فرمائی تو اب بیٹی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، لیکن والدین فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کی کفالت کا جو ہے نا وہ مسئلہ آیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو سب رشتہ دار جو ہے نا وہ کیا تھے؟ متمنی تھے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ اس کے بعد تمام رشتہ داروں کے درمیان قرعہ ڈالا گیا، قرآن دازی ہوئی، تو قرآن دازی میں سیدنا زکریہ علیہ السلام کا نام آیا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے بیوی مریم کی کیا کی؟ تربیت کی، پرورش کی۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ جس وقت بی بی مریم بڑی ہو گئی اور انہوں نے غسل کیا، جوانی کا غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، تو ان کو سامنے ایک مرد نظر آیا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی کہ بھائی کیا ہے، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے، آپ کون ہو؟ نوجوان ہو، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ یہ کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے۔ بی بی مریم نے فرمایا عجیب بات ہے بھائی، بیٹے کے یا اولاد کے حصول کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان نکاح کرے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کیا ہو، فاسق فاجر ہو، زانی ہو۔ یہ دو صورتوں کی وجہ سے انسان جو ہے نا، انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس نوجوان نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ایسی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی زانی ہوں، نہ ایسا بندہ ہوں جو خود آپ کی طرف سے آ گیا ہوں، اللہ رب العزت نے جو ہے نا مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگلی آیات کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جس وقت بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے رجوع کی طرف کیا، اللہ کی طرف کیا۔ سیدنا عمران کی سیدنا زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی اس وقت 120 سال تھی، 120 سال کی عمر، اور بیوی کی 99 سال عمر تھی، 99 سال عمر تھی۔ اس وقت بھی رجوع اللہ کیا۔ اے باری تعالیٰ، بظاہر اسباب ختم ہو چکے ہیں، انسان ہے ہڈیوں میں گودا ہو، رس ہو، تو انسان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں، اور سامنے بھی جہاں پر بیج ڈالا جائے گا وہ زمین بھی قابل کاشت ہو، بمانی عورت کو ہے نا وہ ہری بھری ہو کہ اس قابل ہو کہ جو ہے نا بچہ جننے کے قابل ہو، تو تبھی یہ فطرتاً اور قدر جو ہے نا ہمارے عقل و دماغ کے مطابق تبھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ، آپ کی ذات دنیاوی قانونوں سے بالا تر ہے، آپ کی رحمت اس پر قادر ہے کہ میری ضعف کی حالت میں بھی آپ مجھے بیٹا عطا کر سکتے ہیں، آپ مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے نوازا، اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں یہ درس ملا ہے، یہ سبق ملا ہے کہ اپنی چھوٹی سی بھی تمنا ہو، آرزو ہو، خواہش ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے ذکر کرنی چاہیے۔ یہاں پر فرمایا نداء خفیہ، چھپ کے آہستہ آواز سے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت سے سرگوشی اور آہستہ آواز سے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، دونوں ہیں کہ بلند آواز سے بھی مانگا جا سکتا ہے تعلیم کے لیے، اور اسی طرح لوگوں کو بتلانے کے لیے تاکہ سب لوگ جو ہے نا تعلیم کے لیے بالخصوص اونچی آواز سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن صرف آہستہ آواز سے مانگنا اونچی آواز سے مانگنے سے بہتر ہے، کہ علماء نے بات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی چھپکے سے آہستہ آواز سے اللہ رب العزت کے سامنے مانگا۔ اور دیکھیں یہ بات پہلے انسان اپنی کمزوری اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرے، باری تعالیٰ میں تو کمزور ہوں، میرے اندر یہ بھی نقص ہے، میرے اندر یہ بھی نقص ہے، میرے اندر یہ بھی نقص ہے، میں اتنا گناہگار ہوں، اے باری تعالیٰ، تب اللہ رب العزت سے اپنی حاجات مانگے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہی بات پہلے فرمائی، عرض کی، اے باری تعالیٰ انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے کیا مانگا؟
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اس کے باوجود آپ کی ذات ایسی ہے کہ کبھی بھی اپنے مانگنے والے کو نہ امید نہیں کرتی. وہ در ایسا ہے کہ جہاں سے جو شخص آتا ہے وہ در ایسا ہے کہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے. یہ تو ایک در ہے، جس در پر انسان آتا ہے دینے والا خوش ہوتا ہے. باقی تو تمام کے تمام در اگر ہمارے پاس 10 مرتبہ آ جائے نا، 1-2 مرتبہ تو ہم خوشی سے دے دیں گے، 30 مرتبہ جو ہم شاید سلام ہی نہ کریں ویسے ہی گزر جائے، اور 30 مرتبہ کیمروں سے دیکھ لیں تو ویسے ہی باہر نہ آئے کہ بھائی باہر یہ وہی شخص آیا ہے، 30 مرتبہ مطالبہ کر. لیکن بھائی وہ ذات ایسی ہے، وہ در ایسا ہے جہاں پر جو جتنا مانگے گا اللہ کی ذات اس سے اتنی ہی زیادہ خوش ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر تمنا، ہر آرزو اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے. وہی ذات ہے جو انسانوں کی مشکلات کو دور کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. جب انبیاء علیہ السلام کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی، آپ یہ تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے نا، ایمان ہے کہ اس دھرتی پر سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. جب وہ بھی اس ذات کے در پر جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو ہم کیوں نہ جائیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے رہیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر جو ہے نا لوگوں کے در پر جاتے رہیں؟ نہیں بھائی، ہمیں خود جانا پڑے گا اور خود اللہ رب العزت سے یہ بات چھوڑ دیں، نکال دیں ذہنوں سے کہ بھائی اس کے لیے مشیروں کی ضرورت ہے، وزیروں کی ضرورت ہے. غلط بات ہے. وہ آپ اس کو، اس ذات کو، اس بادشاہ کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کر لیا ہے. وہ دنیا جیسا بادشاہ نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ بھی 1 مرتبہ دیں گے، 4 مرتبہ دے دیں گے، 5 مرتبہ آ کر کہیں گے ہم نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا. اگرچہ آپ لوگوں کے ٹیکس سے وہ جو ہے نا پیسے وصول کرتے ہیں، پھر بھی آپ پر احسان جتلائیں گے. اور اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اس کے لیے مشیروں کی، وزیروں کی اور واسطوں کی ضرورت ہے. کوئی واسطوں کی ضرورت نہیں، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور بعض ساتھی کہتے تھے ہم گناہگار ہیں، ہماری اللہ پاک کہاں سنتا ہو؟ بھائی ایسی باتیں کیوں، کفر والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں تو شاید گناہگار نہیں ہوں گا، اللہ گناہگار کی زیادہ سنتا ہے. کیوں؟ وہ ذات تو میرے جو اس ذات کے پاس آتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے. اس لیے روایت میں آتا ہے جو شخص میری طرف 1 بالش آئے گا ہم اس کی طرف 2 بالش آئیں گے، جو میری طرف چل کر آئے گا ہم اس طرف دوڑ کر آئیں گے. یہ روایت میں آتا ہے. تو بات کیا ہے کہ اس لیے ہمیں خود اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو دینے والی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی بڑی چیز. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تمہیں تسمے کی بھی ضرورت پڑے، تسمے کی بھی، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے مانگو، ہر چھوٹی بڑی چیز. اور یہی تربیت ہم اپنی کاش اولاد کو کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں کہ ماں جب تربیت کرتی ہے، باپ جب تربیت کرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے ظاہر مانگتے ہیں. ابا جی چھوٹے جس وقت ہوتے تو ماں نے ایسی تربیت کی بچے کی، کہنے لگی بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ پہلے مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے. 1 دن 2 دن 4 دن اس طرح کرتے رہے اور ماں اس طرح چھپاتی رہی. اب بیٹے کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ دیں گے تب میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے سامنے سر پر سجود ہوں گا. ایک دن ایسا بھی ہوا ماں وہ کھانا وہاں پر رکھنا بھول گئی، تمام کام کرنے بھول گئی. اب بیٹے نے وہی کام کیا. دیکھیں جس ذات سے مانگا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ وہ ذات جو ہے نا ایسے چھوڑ دے. تو اللہ رب العزت نے غیب سے اس بچے کے لیے کھانا مہیا فرما دیا. ماں بھول گئی، بعد میں ماں کو خیال آیا کہ آج تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے کام کیا ہی نہیں، لیکن تربیت کی تھی کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو اللہ رب العزت نے مایوس نہیں کیا، اللہ رب العزت نے جنت سے اس کے لیے کھانا عطا فرما دیا. تو میرے اور آپ کے لیے اپنے بچوں کو خاص طور پر ہمیشہ یہ تربیت کریں ان کی کہ اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات دینے والی ہے، اس کے علاوہ سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب طالب ہیں. مطلوب ذات ایک اللہ کی ہے اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.